مجھے پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے. جب کبھی بھی پیشاب کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں تو تھوڑا بہت قطرہ نکل ہی آتا ہے, پھر دوبارہ سے کپڑے پاک کر کے نیا وضو کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. پلیز میری اس مشکل کا کوئی حل بتائیں. مجھ جیسے کئی نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, لیکن وہ سوال پوچھنے سے شرم محسوس کرتے ہیں. آپ کا جواب ان تمام نوجوانوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا. دیکھیں جی, میں نے اس کے اوپر آلریڈی 2012 کے اندر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, مسئلہ نمبر 42, وضو, غسل, استنجا اور تیمم, اس قسم کے مسائل کے اوپر. اس میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا, الگ سے کلپ بھی ہے, میں آج بھی تھوڑا اس کو بریف کر دیتا ہوں. ظاہر ہے اب میری ویڈیوز جو ہے وہ ہر طبقے کے لوگ سنتے ہیں, اس میں میل بھی ہیں, فیمیل بھی ہیں, جوان بھی ہیں, شادی شدہ بھی ہیں, غیر شادی شدہ بھی ہیں. کوشش کروں گا کہ کنٹرول الفاظ میں ایک میسج کنوے بھی ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے وضو اور غسل ایک ایکٹیویٹی ہے, اس طرح استنجا کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہے. اس کو سیکھنا پڑے گا, بغیر سیکھے آپ کو یہ طریقہ نہیں آئے گا. ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے, آٹومیٹکلی تو چیزیں نہیں آتی ہیں. یہاں تو ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ لوگ ہر وضو سے پہلے استنجا کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو کتنا عرصہ یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو باتھ روم میں انٹر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی باہر نکل آتے ہیں. میں کہتا ہوں یار اتنی دیر میں تو انسان پیشاب نہیں کر سکتا, اور استنجا جو سنت کے مطابق کرنا ہے وہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ جاتے کیا کرنا ہے, وہ تو مجھے بہت عرصے کے بعد پتا چلا کہ لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا وضو جو ہے ہوا خارج ہونے سے بھی ٹوٹا ہے نا تو اس کو اب استنجا کرنا پڑے گا. ابھی پتہ نہیں کہاں سے بات گھڑی ہے انہوں نے, حالانکہ استنجے کا تعلق تو پیشاب کرنے کے ساتھ ہے, اس چیز کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے. تو فزیکلی تو کوئی نجاست اس طریقے سے سامنے نہیں آتی اس میں. اچھا, جو لوگ بیچارے کر بھی رہے ہیں اور وہ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں صحیح طریقہ نہیں آتا ہوتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضاء حاجت کے لیے جائے تو نہ کعبے کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ. گھروں میں پہلے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹ قبلہ رخ, نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو, اینگل بلکہ 90 ڈگری کا اینگل رکھے. میں تو جب کبھی بھی یعنی کنسٹرکشن میں انوالو ہوں اپنے گھر کے سلسلے میں تو بالکل اس طریقے سے, اگر قبلہ اس طرف ہے سیٹ ایسے لگوائی. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے, بائیں ہاتھ سے کرے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک شخص یہودیوں میں سے آ کے حضرت سلمان فارسی کو تنزیہ طور پہ کہتا ہے کہ تمہارے صاحب تو تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے پیشاب کس طرح کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا سنو, اور گال کی تھی تو سن کے جا. نبی الاسلام نے ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا. نبی الاسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کریں. ظاہر ہے یہ اسی کے لیے جس کا بائیں ہاتھ کام کرتا ہے اس کے لیے, اگر کوئی بیچارہ کوئی شرعی عذر ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبلہ رخ بیٹھنے سے منع فرمایا.